جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، جب دل کی دھڑکن سے مل جاتا ہے وہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے، جب تمہارے دل نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تو وہ طریقت ہے کہ نا، تو پھر جب وہ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ حقیقت ہے نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مرتبہ دے دیتا ہے تو یہ معرفت ہے نا۔ ابھی تم شریعت میں لگے ہوئے ہو، شریعت کے بعد طریقت ہے، پھر حقیقت ہے، پھر معرفت ہے۔ حدیث میں ہے کہ کسی مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے۔ اگر تو نے شریعت سیکھ لی تو آگے جانا، بھائی دنیاوی تعلیم کے لیے تو 5ویں پڑھ لیتا ہے، پھر 8ویں میں جاتا ہے، پھر 10ویں میں جاتا ہے، تو اس کے لیے تو آگے کیوں نہیں جاتا ہے؟ وہ ترقی کے لیے جاتا ہے، دنیاوی ترقی کے لیے، تو اللہ کی ترقی کے لیے کیوں نہیں جاتا ہے؟ اگر تیری زبان اللہ اللہ کرتی ہے پھر دل کو اللہ اللہ سکھا، اگر دل نے بھی اللہ اللہ سیکھ لیا پھر جس نے تجھے بنایا اس کو جا کے دیکھ نا، پھر جب اس کو دیکھے گا تو تجھے خود ہی کچھ نماز دے گا نا۔ اب یہاں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں طریقت حقیقت معرفت سب کچھ شریعت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں جب سب کچھ شریعت میں ہے تو شریعت ہم نے ساری سیکھ لی ہے نا، تو سب ساری تو اس میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ شریعت ہم نے ساری سیکھ لی ہے، سنتے ساری اپنا لی ہیں، اب ہم میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ اگر بتایا جاتا اس سے آگے رستہ بھی ہے، وہ تبھی علامہ اقبال نے فرمایا نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اگر شریعت میں تو طریقت میں جا، پھر حقیقت مار، اور یہ جو راز کھولے گا نا اس قلب سے کھولے گا، اس نور سے کھولے گا، اور نور جو ہے نا وہ اللہ کے رگڑے سے بنے گا۔ تم زبان سے ساری عمر نور جو بنے گا بات، تصویر ساری عمر لگے رہو، جو نور بنے گا انگلیوں میں، جب تک روح تک نور نہیں پہنچے گا نا تو تمہارے کو کوئی منزل کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، صرف حضور پاک پہنچے اس جسم سمیت، تم پھر کیسے پہنچ سکو گے؟ اگر تم پہنچ جاؤ اللہ تک تو تم میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ تم جسم سے نہیں پہنچ سکتے، تم ان روح کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ جب وہ روحیں طاقت پکڑتی ہیں، ایک روح یہاں ہے دماغ میں، اس کا نام اللہ ہے، جب یاہو کا ذکر کرتی ہے، یاہو کی گرمی سے اس میں نور آتا ہے، وہ سخت جلالی نور ہوتا ہے، اللہ سے بھی جلالی نور ہوتا ہے جو اس دماغ میں ہوتا ہے یاہو۔ پھر وہ آدمی سوچتا ہے دیکھوں اللہ کیا کر رہا ہے، پھر وہ یہاں سوچتا ہے، پھر یہ مخلوق نکلتی ہے۔ بجلی کی سپیڈ 1 سیکنڈ میں 1,92,000 میل ہے، بجلی کی سپیڈ، تو یہ جو نور ہے اس کی سپیڈ 1 سیکنڈ میں 6 کروڑ میل، وہ جو نور ہے۔ پھر تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا کر رہا ہے اللہ، وہ یہاں سے نکلی وہ سیدھی اللہ تک پہنچ گئی نا۔ فرشتوں نے روکا نہیں، روکی، کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے نہیں جا سکتے، یہ وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا۔ تو سنا ہوگا نا حضرت امام حنیفہ نے کہا میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا، سنا ہوگا نا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جب چاہوں اللہ کو دیکھ لے، تو کہتے ہیں نا وہ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں نا، ولی ہے نا، یہ چیز وہاں پہنچتی ہے۔ پھر جب یہ مخلوق وہاں پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ وہ کہاں تھی، کتنے دور تھی، وہ نبی بنی اسرائیل کے نبی یہاں تک نہیں پہنچ سکے اور یہ یہاں پہنچ گیا۔ وہ نبی کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان میں صفاتی نور ہے، صفاتی نور ذات کی تاب نہیں لا سکتا، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضور پاک میں ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور وہ ذاتی نور اس میں آیا، اس امت میں آیا، اس امت کے ذریعے یہ وہاں اللہ نے بڑے پیار سے دیکھا، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا۔ پھر اللہ نے فرمایا میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ، پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا۔ پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں آیا جو دنیا میں ہے، اس کا دل سے کنیکشن ہے نا۔ پھر اس وقت اللہ نے فرمایا اب تو نیچے چلا جا، اب جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ تو یہ کمال ان مخلوقوں کا ہے جن کو تم غذا دیتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور تیرے اندر مخلوق ہے تو بھی نہیں جانتا، جس کے پاس ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور یہی مخلوق ہے جب یہ جسم سے نکلتی ہے اور نوری ننے ہاتھوں سے جب دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔